بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین وقار، آج کی ویڈیو میں ہم لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا خوبصورت قصہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کون کون سے معجزات ہوئے، سب کچھ آج کی ویڈیو میں شیئر کیا جائے گا۔ تو چلیے پھر اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس نے مجھ سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم اس امت کی سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو؟ اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے کہا، جب تمہارے یہاں پیدائش ہو تو کہنا، میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے۔ پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ان کا نام تورات میں احد ہے اور زمین و آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا، تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات بھر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی تھی۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد انتقال فرما گئے۔ سابقہ کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ دراصل حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے، اور اس دوران بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ننہال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ایک ماہ تک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار رہے، اور قافلہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر مکہ پہنچا۔ جب یہ بات حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کو پتہ چلی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں اور مدینہ منورہ میں ہیں، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، لیکن جب تک آپ وہاں پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر ایک نور چمکتا تھا۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بھی تشریف لے جاتی تو بادل آپ پر سایہ کرتے، درخت اور پتھر جھک کر آپ کو سلامی پیش کرتے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنول نال کٹی ہوئی تھی۔ آنول نال کو بچہ پیدا ہونے کے بعد دایا کاٹتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور بہت خوش بھی ہوئے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا تو بارشیں شروع ہو گئیں، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے بھر گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا، آسمان پر ہر طرف نور ہی نور چھا گیا، دنیا کے تمام بت اور مورتیاں گر پڑے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں جشن ولادت کی خوشی میں جھنڈے لگائے، فرشتے آپ کے استقبال کے لیے آسمانوں سے نازل ہوئے۔ پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر مبارک آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، یعنی کہ سجدے کی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم لوگ نماز میں اٹھاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک نور نکلا
اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی اور کہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کی بے حد تعریف کی، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت پیر کے دن ہی ملی، پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اطلاع دی گئی تو اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ کعبہ چاروں طرف سے جھکا ہوا ہے اور مقام ابراہیم میں سجدہ کر رہا ہے۔ اسی دوران کعبہ سے اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دینے لگیں، اور پھر کچھ دیر بعد آواز آئی کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے محمد کی اتنا خاص کر دیا۔ حضرت وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں نے کعبہ شریف کے ہر رکن کو آپس میں ایک دوسرے پر سلام بھیجتے سنا، زمین کی ہر ایک چیز اللہ کی تعریف کر رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کہتے ہیں کہ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہو رہی تھی، اور میں اپنی آنکھیں ملنے لگا کہ یہ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر یہ حسین منظر حقیقت تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سچ میں ایک معجزے سے کم نہیں تھی۔ اطلاع ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان گھر آئے اور دیکھا تو حیران رہ گئے اور بہت خوش ہوئے۔ پتہ چلا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سجدے کی حالت میں تھے اور انگلی آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی تھی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بہت خوش ہوئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے رہے اور طواف کرتے رہے، پھر واپس لا کر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن سے ڈھانپا گیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ کر اوپر سے ہٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ بھی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک غیب سے آواز آئی کہ اس کا نام محمد رکھنا، یہ بچہ وہی ہے جس کا ساری دنیا کو انتظار تھا، جو دنیا کے اندھیروں اور کفر و جہالت کا خاتمہ کرے گا۔ یہ بچہ پوری دنیا میں روشنی پھیلائے گا۔ یہ بچہ وہ آخری نبی ہے جس کے آنے کی خبر تمام نبی دیتے رہے۔ اس کا نام آسمانوں پر محمود ہے، اور تورات میں موید ہے، زبور میں ہادی ہے، انجیل میں احمد ہے، اور قرآن میں طٰہٰ، یاسین اور محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے ہمارے نبی کی شان، جن جیسا نہ کوئی دنیا میں آیا اور نہ ہی آئے گا۔ ہمارے نبی کی شان سب سے اعلیٰ ہے، آپ اللہ کے سب سے محبوب نبی ہیں۔ یا نبی، اگر آپ نہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا؟ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کا امتی بنایا، تو آپ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔